بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا شوہر آج پھر دفتر سے بہت دیر سے واپس گھر لوٹا تھا۔ تقریباً رات کے 3 بج رہے تھے۔ اسے اتنی رات کو گھر آتا دیکھ کر میں نے نظریں پھیر لی تھی۔ مجھے شدید غصہ آ رہا تھا۔ یہ دفتر سے واپسی کا کوئی وقت تھا؟ میرا شوہر صبح کے 10 بجے دفتر کے لیے نکلتا تھا اور اس کی واپسی کا کوئی وقت ہی نہیں ہوتا تھا۔ اب تک تو وہ پھر بھی 12-1 بجے تک لوٹ آیا کرتا تھا، لیکن آج تو 3 بج چکے تھے اور اسی بات پر میرا مزاج پوری طرح بگڑا ہوا تھا۔ میرے شوہر حماد کو میرا چہرہ دیکھتے ہی پتہ چل گیا کہ میں ان سے خفا ہوں، اس لیے فوراً میرے پاس آئے اور محبت سے مجھے اپنے بازو میں جکڑنے کی کوشش کی۔ میں نے غصے میں ان کے ہاتھوں کو جھٹکنا چاہا، لیکن ان کے وجود سے اٹھتی لیڈیز پرفیوم کی تیز خوشبو پر میں بری طرح چونک گئی تھی۔ میرے شوہر صرف ایک ہی قسم کا پرفیوم یوز کرتے تھے جس کی خوشبو میں اچھی طرح پہچانتی تھی، لیکن آج ان کی شرٹ سے جو خوشبو آ رہی تھی وہ ایک لیڈیز پرفیوم کی تھی اور اسی بات نے میری جان نکال لی تھی۔ میں نے فوراً تڑپ کر حماد سے پوچھا، یہ تمہاری شرٹ سے کس قسم کی خوشبو آ رہی ہے؟ تم تو ایسا پرفیوم استعمال بھی نہیں کرتے ہو۔ میری بات پر حماد نے پہلے تو اپنی شرٹ سے آتی خوشبو کو محسوس کیا اور پھر کہنے لگا، ارے یار، میرا کولیگ ارباز اپنی بیوی کو تحفے میں دینے کے لیے پرفیوم خرید کر لایا تھا اور مجھے دکھاتے دکھاتے اس نے اچانک ہی میری شرٹ پر اسپرے مار دیا، بس اسی کی خوشبو ہے۔ میں نے ایک گہری نظر حماد پر ڈالی۔ ان کی بات کا سر پیر مجھے سمجھ نہیں آیا تھا۔ کوئی اپنی بیوی کو تحفے میں دینے کے لیے اگر پرفیوم خرید کر لاتا تو وہ ایک لیڈیز پرفیوم کو اپنے دوست کی شرٹ پر کیوں اسپرے کرتا؟ یہ تو بہت ہی عجیب سی بات لگ رہی تھی، لیکن حماد مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، اس لیے میں ان کی محبت پر شک کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں ان کے دیر سے آنے پر خفا ضرور تھی، لیکن بے اعتبار نہیں۔ اپنے ذہن میں اٹھنے والے شکوک و شبہات کو ایک طرف رکھتے ہوئے میں نے حماد سے کھانے کا پوچھا تو وہ کہنے لگے، شکر ہے بیگم صاحبہ، آپ کو میرے کھانے پینے کا تو خیال آیا، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، جلدی سے کھانا لگا دیں۔ حماد کو اچھی طرح معلوم تھا کہ میں بھی ان کے انتظار میں بھوکی بیٹھی رہتی ہوں، اسی لیے کھانا لگاتے ہی انہوں نے مجھے سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے ایک نوالا کھلایا اور میرے دل میں اٹھنے والے وسوسے وہیں دم توڑ گئے۔ اپنی جان سے زیادہ محبت کرنے والا شوہر مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے گا، اس بات پر میرا یقین مزید پختہ ہو گیا تھا۔ اگلے 2 دن میرا شوہر رات کے 8 بجے ہی گھر لوٹ آیا اور میں خوش ہو گئی۔ وہ حد سے زیادہ میرا خیال رکھ رہا تھا اور ان 2 دنوں میں اس نے مجھے ناراض ہونے کا کوئی موقع نہیں دیا تھا۔ لیکن تیسرے روز پھر وہ رات کے 1 بجے گھر لوٹا اور آتے ہی کہنے لگا، یار میرب، آج کل دفتر میں کام ہی اتنا ہے، میں کتنی بھی کوشش کر لوں جلدی نکل نہیں پاتا ہوں، تم خفا نہ ہوا کرو۔ حماد کی 2 دن کی محبت نے آج کی دیری پر پردہ ڈال دیا تھا اور میں نے مسکرا کر ان سے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں جانتی ہوں کہ آپ اتنی محنت میرے اور اپنے ہونے والے بچے کے لیے کر رہے ہیں۔ میں حاملہ تھی اور میرے حمل کو 4 مہینے ہونے والے تھے۔ میری بات پر حماد نے فوراً میرا ماتھا چوم لیا اور کہنے لگے، واقعی میرب تم بہت سمجھدار ہو، میں اس وقت بہت ہی مشکل وقت سے گزر رہا ہوں اور مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے۔ میں نے حماد سے کہا کہ میں ہر اچھے برے وقت میں آپ کی ساتھی ہوں اور کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ حماد فریش ہونے کے لیے گئے تو میں ان کا سامان اٹھانے لگی اور اسی وقت میری نظر ان کے جوتوں میں پڑی۔ ان کے جوتوں کے اندر پھولوں کی پتیاں پڑی ہوئی تھیں۔ میں نے حیرانی سے گلاب کی پتی کو حماد کے جوتے میں سے نکالا اور سوچنے لگی کہ حماد کے جوتے میں یہ گلاب کی پتیاں کہاں سے آ گئی ہیں؟ دفتر میں تو کوئی ایونٹ بھی نہیں تھا، پھر حماد کہاں گئے تھے؟ انہی سوچوں میں گم میں نے حماد کا سامان بھی سمیٹ دیا اور کھانا بھی لگا دیا۔ وہ فریش ہو کر آئے تو میں نے اسے پوچھ لیا کہ حماد، آپ کے جوتوں میں پھولوں کی پتیاں تھیں، آپ کہاں گئے تھے؟ میری بات سنتے ہی حماد کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ کہنے لگے، میرے جوتوں میں پھول کی پتیاں کہاں سے آنے لگی؟ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ حماد کے رویے پر میں نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا۔ مجھے بھلا کیسے غلط فہمی ہو سکتی تھی؟ کیا مجھے پھولوں کی پتیوں کی سمجھ نہیں تھی؟ میں نے ہاتھ میں اٹھا کر خود وہ پتیاں دیکھی تھیں۔ وہ تازہ تازہ سرخ گلاب کی پتیاں تھیں جن میں سے خوشبو بھی آ رہی تھی۔ جب حماد نے میری نظروں کا ارتکاز محسوس کیا تو کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگے، ارے دوپہر کے وقت میں قبرستان گیا تھا، ہو سکتا ہے کہ وہیں سے میرے جوتوں میں پتیاں آ گئی ہوں۔ میں نے فوراً غیر یقینی سے پوچھا کہ آپ کیوں دوپہر کے وقت دفتر چھوڑ کر قبرستان گئے تھے؟ خیریت تو ہے؟ حماد کا لہجہ اچانک ہی مدھم ہو گیا اور کہنے لگے، بس یوں ہی بابا کی یاد آ رہی تھی، اسی لیے لنچ ٹائم میں دفتر سے نکل کر قبرستان چلا گیا۔ ان کی آواز میں گلتی نمی کو میں بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ وہ اسی لہجے میں کہہ رہے تھے، کیا کروں میرب، جب سے بابا کا انتقال ہوا ہے میرا کہیں دل ہی نہیں لگتا،
بابا کے جانے کے بعد میرا ہے ہی کون؟ چھوٹی بہن کی بھی میں نے وقت سے پہلے ہی شادی کر دی تھی کیونکہ میں دفتر میں ہوتا تھا اور روبینہ کی ذمہ داری میرے سر پر سوار رہتی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میرے پیچھے سارا وقت تنہا رہے۔ شہر کے حالات کہاں ٹھیک ہیں، اس لیے میں نے اسے بھی اس کے گھر کا کر دیا۔ حماد کے دکھ کو محسوس کر کے میرا دل بھی دکھی ہو گیا تھا۔ میری وجہ سے وہ بہت زیادہ افسردہ نظر آ رہے تھے۔ مجھے بھی کیا ضرورت تھی اس طرح ان پر شک کر کے ایسے سوال جواب کرنے کی؟ ایک تو وہ اتنے تھکے ہارے دفتر سے آئے تھے، اوپر سے میرے سوالوں نے انہیں توڑ دیا تھا۔ میں نے فوراً حماد کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ آپ اکیلے رہ گئے ہیں؟ میں ہوں نا آپ کے ہر دکھ سکھ کی ساتھی۔ آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو آپ مجھے کہہ سکتے ہیں۔ وہ تو بس میں نے یوں ہی آپ کے جوتوں میں پھول دیکھے تو پوچھ لیا۔ حماد مسکرا کر کہنے لگے، کوئی بات نہیں، تمہاری غلطی نہیں ہے۔ میں بھی تو اتنی دیر سے گھر آنے لگا ہوں نا، تمہارے دل میں بھی شک تو آنا ہے۔ ابھی ہماری شادی کو 6 مہینے ہی ہوئے ہیں اور میں زیادہ وقت گھر سے باہر گزارنے لگا ہوں۔ حماد کی اس بات پر شرمندہ ہو گئی اور میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ان پر پورا بھروسہ کرتی ہوں، بس انسان ہوں تو جو بھی سوال دل میں آتا ہے پوچھ لیتی ہوں۔ حماد فوراً کہنے لگے کہ اس طرح ہر بات مجھ سے پوچھ لیا کرو، لیکن کبھی مجھ پر شک نہ کرنا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ان کا انداز اس قدر والہانہ تھا کہ میں ان کی میٹھی میٹھی محبت بڑی باتوں میں آ گئی اور اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ بظاہر اتنا سیدھا سادہ نظر آنے والا انسان جو خود کو میرا عاشق ثابت کرنے پر تلا رہتا ہے، وہ میری پیٹھ پر ایسا خنجر گھوم دے گا کہ میں سانس بھی نہ لے سکوں گی۔ حمل کی وجہ سے میری طبیعت بہت اوپر نیچے رہنے لگی تھی اور میں زیادہ تر دوائی لے کر سو جایا کرتی تھی۔ اب تو مجھے حماد کے دفتر سے لوٹنے کی بھی کچھ خبر نہیں ہوتی تھی کیونکہ ان کے آنے سے پہلے ہی مجھے نیند لگ جاتی تھی۔ ان کے پاس ایکسٹرا چابی رہتی تھی، وہ کب گھر آتے، کب کھانا کھاتے اور کب سو جاتے، مجھے کچھ علم ہی نہیں تھا۔ ایک رات میری آنکھ کھلی تو رات کے 2:30 بج رہے تھے اور حماد گھر نہیں لوٹے تھے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور ان کا فون ٹرائی کرنے لگی تو ان کا فون بھی بند جا رہا تھا۔ میری طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی، مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ ہونے لگی۔ پتہ نہیں حماد کہاں ہوں گے اور اب تک کیوں نہیں آئے تھے، جبکہ صبح میں نے ان سے کہا بھی تھا کہ جلد لوٹ آئیے گا۔ جب کافی دیر ان کا فون نہ لگا تو میں نے دفتر کے نمبر پر فون کر لیا۔ کچھ دیر بیل جانے پر دوسری طرف سے ایک چوکیدار نے فون اٹھایا اور میں نے جب اس سے حماد کا پوچھا تو وہ کہنے لگا، بی بی جی، حماد صاحب کی تو 9 بجے ہی چھٹی ہو جاتی ہے اور 9 بجے کے بعد دفتر میں کوئی بھی نہیں ہوتا ہے، حد سے حد 10 بجے تک سب لوگ یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور میں نے ہکلاتے ہوئے کہا کہ شاید آپ کو علم نہیں ہے، لیکن حماد تو 2 بجے تک دفتر میں کام کرتے رہتے ہیں۔ آج کل کام کا دباؤ کچھ زیادہ ہی ہے، اسی لیے۔ میری بات سن کر اس چوکیدار نے سختی سے نفی کی اور کہنے لگا کہ ہرگز بھی نہیں، مجھے یہاں نوکری کرتے ہوئے 15 برس ہونے والے ہیں۔ حماد صاحب کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، وہ پچھلے 5 سالوں سے اسی دفتر میں کام کر رہے ہیں اور آج تک ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ جب ان کی چھٹی 9 بجے کے بعد ہوئی ہو۔ وہ ہمیشہ سب لوگوں کے ساتھ ہی وقت پر دفتر سے نکل جاتے ہیں۔ آج بھی میں نے خود ان کا سامان ان کی گاڑی تک پہنچایا ہے۔ چوکیدار کی بات سن کر میں نے فون تو رکھ دیا تھا، لیکن میرے دل میں ایک آگ سی جل گئی تھی۔ اگر حماد چوکیدار کے مطابق 9 بجے دفتر سے نکل جاتے تھے تو پھر وہ جاتے کہاں تھے اور مجھ سے جھوٹ کیوں کہتے تھے؟ یہ بات میری سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں فون رکھ کر یہاں سے وہاں پریشانی کے عالم میں ٹہلنے لگی اور کوئی آدھے گھنٹے بعد گھر کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ حماد تھکے ہارے سے گھر کے اندر داخل ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگے، میرا آج تم سوئی نہیں ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ ان کے لہجے میں میرے لیے بہت فکر مندی تھی، لیکن میرے دل میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ میں نے فوراً چپتے ہوئے لہجے میں حماد سے کہا کہ آج پھر آپ دیر سے آئے ہیں۔ وہ اپنا سامان بستر پر ہی رکھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، کیا کروں، دفتر میں کام ہی اتنا ہے کہ سر اٹھانے کی فرصت نہیں ملتی۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، لیکن پھر بھی میں جلدی نکل نہیں پاتا۔ سوری یار، مجھے معاف کر دو۔ حماد شرمندہ نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے معافی کے طلبگار تھے اور میرے اندر طوفان ابلنے لگا تھا۔ وہ کتنی ڈٹائی سے میرے منہ پر جھوٹ کہہ رہے تھے اور انہیں ذرا برابر شرم بھی نہیں آ رہی تھی۔ آج مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ ان کا کہا ہر لفظ صرف اور صرف جھوٹ ہے، لیکن میں اس جھوٹ کو پوچھنا نہیں چاہتی تھی بلکہ ان کے منہ پر دے مارنا چاہتی تھی۔ اس لیے وقتی طور پر میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ وہ رات مجھ پر کسی قیامت کی طرح گزری تھی۔ حماد تھکے ہارے کھانا کھاتے ہی سو گئے تھے، لیکن میری آنکھوں سے نیند اڑ چکی تھی۔ میں ان کے بچے کی ماں بننے والی تھی اور وہ میرے پیچھے نہ جانے کہاں جا کر رنگ رلیاں منا رہے تھے۔
ہماری شادی کو 6 مہینے ہوئے تھے اور یہ 6 مہینے میں نے بہت ہی محبت، وفاداری اور ایمانداری سے اس 4 دیواری کے اندر رہ کر گزارے تھے۔ اسی لیے میں اپنے شوہر سے بھی اسی ایمانداری اور وفاداری کی توقع رکھتی تھی، لیکن میں بھول گئی تھی کہ مرد کی فطرت میں ہی عیاشیاں ہوتی ہیں۔ اپنے حمل کی وجہ سے میں ان سے جسمانی طور پر دور ہو چکی تھی اور شاید اسی لیے انہوں نے کوئی دوسرا سہارا تلاش کر لیا تھا۔ یہ سوچ کر ہی مجھے تکلیف ہو رہی تھی۔ لیڈیز پرفیوم کی مہکتی خوشبو اور پھولوں کی پتیاں کیسے میرے شوہر کی زندگی میں آئی تھیں، مجھے یہ بات جاننی تھی۔ آخر وہ کون تھی جو میری جگہ لینے والی تھی یا لے چکی تھی؟ مجھے اس بات کی تہہ تک جانا تھا۔ اتفاقاً اگلے دن شام کے وقت میری چھوٹی نند روبینہ ہمارے گھر چلی آئی۔ میری شادی کے بعد وہ دوسری یا تیسری دفعہ ہی آئی تھی، اور وہ بھی بغیر شوہر کے۔ میں نے اسے جب بھی کہا کہ اپنے شوہر کے ساتھ آنا تو وہ ہمیشہ یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ اس کے شوہر کو کاروبار سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ آج بھی وہ بالکل اکیلی آئی تھی اور ہمیشہ کی طرح جلدی میں تھی۔ وہ زیادہ دیر ہمارے گھر کبھی رکتی بھی نہیں تھی۔ میرے پاس بیٹھے اسے کچھ ہی دیر گزری تھی اور وہ حماد کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی حماد کے ذکر پر میرا لہجہ تلخ ہو گیا اور میں نے کہا کہ تمہارے بھائی کو رات 2 بجے تک دفتر سے فرصت ہی کہاں ملتی ہے؟ ان کے پاس تو اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلے جائیں۔ میری بات سن کر روبینہ خاموش ہو گئی اور پھر کہنے لگی، کیا کریں بابی، ہم عورتوں کو مردوں کی مجبوریاں کہاں سمجھ آتی ہیں؟ بھائی بھی اپنی نوکری کو لے کر ہی مجبور ہیں اور میرے شوہر بھی۔ یہ تو ہمیں ہی سمجھنا ہوگا کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں ہمارے بھلے کے لیے کرتے ہیں۔ مجھے روبینہ سے اس جواب کی توقع ہرگز بھی نہیں تھی۔ مجھے تو لگتا تھا کہ وہ میری حمایت کرے گی اور کہے گی کہ اس کے بھائی کو میرے ساتھ وقت گزارنا چاہیے، لیکن وہ تو الٹا مجھے ہی کہہ رہی تھی کہ مجھے اپنے شوہر کی مجبوریوں کا احساس ہونا چاہیے۔ کچھ سوچ کر میں نے روبینہ سے کہا کہ کیا تمہارے بھائی پہلے بھی اتنی دیر سے گھر آیا کرتے تھے یا شادی کے بعد ہی دفتر کے کام بڑھ گئے ہیں؟ میری بات سن کر وہ مسکرائی اور کہنے لگی، جی بھابی، بھائی پہلے بھی دیر سے ہی آیا کرتے تھے اور اسی لیے تو انہوں نے میری جلدی شادی کروا دی تھی تاکہ مجھے آدھی رات تک اکیلے نہ رہنا پڑے۔ یہ سن کر مجھے مزید دکھ پہنچا تھا کہ میرا شوہر اب سے نہیں بلکہ شادی سے پہلے ہی کسی اور کے چکر میں پڑا ہوا تھا اور میں ہی بے وقوف تھی جو پچھلے 6 مہینے سے اس کی وفاداری کے گن گا رہی تھی۔ لیکن اگر حماد کسی اور سے محبت کرتا تھا تو اسے مجھ سے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہ ہی اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا تھا اور نہ ہی زور زبردستی کرنے والا۔ اس نے تو اپنی خوشی اور مرضی سے خود میرے لیے رشتہ بھیجا تھا، اور شادی کے وقت میری نند روبینہ نے یہی بتایا تھا کہ اس کا بھائی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ پتہ نہیں کیا سچ تھا اور کیا جھوٹ، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن میں نے اتنا ضرور جاننا بھی تھا کہ میرے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے۔ روبینہ نے جلدی کا شور مچایا اور تھوڑی ہی دیر میں اپنے گھر واپس لوٹ گئی۔ مجھے تو اس کی بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ اتنی عجلت میں یہاں کیوں آیا کرتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں سر پکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میری طبیعت پھر سے بگڑنے لگی تھی۔ حمل کے دنوں میں اس قدر ٹینشن لے رہی تھی کہ میرا بی پی ہائی ہو رہا تھا، اور اس بات کو حماد باقاعدگی سے نوٹ کر رہا تھا۔ وہ بار بار مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ تم کس بات کی اتنی ٹینشن لے رہی ہو جو تمہاری طبیعت بگڑنے لگی ہے۔ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ انہیں چیخ کر بتاؤں کہ میری اس طبیعت کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ ان کی بے وفائی وجہ ہے، لیکن بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے میں ان پر کوئی الزام نہیں لگانا چاہتی تھی، اور اسی لیے میں ان کا سچ جاننا چاہتی تھی۔ اور پھر میں نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو شاید مجھے نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے اور میں اپنے شوہر حماد کے دفتر کے باہر ایک ٹیکسی میں خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے اس وقت کا انتظار تھا جب حماد اپنے دفتر سے نکلتے اور وہاں جاتے جہاں وہ روزانہ مجھے دھوکہ دے کر جاتے تھے۔ مجھے انتظار کرتے زیادہ دیر نہ گزری تھی۔ حماد اپنے دفتر سے نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھ کے تھے اور ان کی گاڑی کا رخ جس راستے پر تھا وہ راستہ ہمارے گھر کی طرف تو ہرگز بھی نہیں جاتا تھا۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ سچائی جاننے کی خواہش میں یہاں تک تو چلی آئی تھی، لیکن سچائی دیکھنے کی ہمت میرے اندر پیدا نہیں ہو رہی تھی، اور دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ مجھے یہیں سے واپس لوٹ جانا چاہیے، لیکن تیر کمان سے چھوٹ چکا تھا اور اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں اپنے شوہر کے پیچھے اس مقام تک پہنچ گئی تھی جہاں وہ مجھ سے جھوٹ بول کر آیا کرتا تھا۔ شہر سے کافی دور ایک پوش علاقے میں ایک بہت بڑی حویلی سی تھی جو رات کے اس پہر پوری طرح روشنی میں نہائی ہوئی تھی۔ اس حویلی کے اندر حماد اس طرح داخل ہوتے تھے جیسے یہاں ان کا روز کا آنا جانا ہو۔ میں بھی ان کے پیچھے چپکے سے اندر چلی گئی تھی۔ میں نے اپنے وجود کو چادر میں چھپا رکھا تھا۔ مجھے اس بات کا بھی خوف تھا کہ کہیں حماد آج مجھے دیکھ نہ لے، لیکن ساتھ ساتھ اس بات کا تجسس بھی کہ آخر وہ اتنی رات گئے روزانہ یہاں کیوں آتے ہیں۔ اور جیسے میں حویلی کے احاطے سے گزر کر اندرونی عمارت کی طرف پہنچی تو اندر سے آنے والی آوازیں سن کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ حماد یہاں روزانہ کس کے لیے آتے تھے۔ طبلے کی تھاپ اور گھنگرو کی جھنکار
حویلی کی راہداریوں میں گونجنے لگی تھی۔ محفل کا سسما بند گیا تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے میں کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گئی ہوں۔ مجھے یہ سمجھنے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا کہ میں جہاں کھڑی ہوں وہ شریفوں کی کوٹھی نہیں بلکہ طوائفوں کا کوٹھا ہے، اور اس بات کی سمجھ آتے ہی میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ اٹھی تھی۔ میں اپنے شوہر کے پیچھے ایک ایسی جگہ چلی آئی تھی جہاں کوئی بھی عزت دار عورت قدم رکھنے سے پہلے مر جانا بہتر سمجھتی ہے۔ اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ میرا شوہر مجھے دھوکہ دے کر ایسی جگہ آئے گا تو میں کبھی بھی اس کے پیچھے یہاں تک نہ آتی۔ میں واپسی کا سوچ ہی رہی تھی اور اس سے پہلے کہ میں اپنے قدم واپس موڑ لیتی میری نظر ایک ایسے منظر پر پڑی تھی کہ میرے سر پر ساتوں آسمان گر پڑے تھے۔ حماد ایک بڑے سے کمرے کی طرف جا رہا تھا اور اس کے پیچھے قدم اٹھاتی ہوئی لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میری چھوٹی نند روبینہ تھی۔ ان دونوں بہن بھائیوں نے اندر جا کر اس ایک طرف بنے ہوئے کمرے کو اندر سے بند کر لیا تھا، لیکن میری تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ روبینہ کا رات اس پہر ایسی جگہ پر کیا کام تھا، اور وہ اپنے ہی بھائی کے ساتھ اس کوٹھے پر ایک کمرے کے اندر بند ہو کر کیا کر رہی تھی؟ ان دونوں بہن بھائیوں کو ایک ساتھ یہاں دیکھ کر میری جان نکل گئی تھی اور مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں مرے مرے قدموں سے اس کمرے کی جانب بڑھی جس کا دروازہ اندر سے لاک کر لیا گیا تھا، لیکن اس کی سائڈ پر ہی اونچائی پر ایک کھڑکی بنی ہوئی تھی۔ میں نے اس کھڑکی سے اندر جھانکنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ البتہ اندر سے آنے والی تیز تیز سانسوں کی آواز نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں سانس روکے وہیں کھڑی تھی کہ روبینہ کی آواز میرے کانوں میں پڑی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ جلدی کرو، اس سے پہلے کہیں کوئی آ جائے، ہم اپنا کام کر کے یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ حماد کہہ رہا تھا روبینہ فکر نہ کرو، کوئی نہیں آئے گا، میں نے پکا کام کیا ہوا ہے، ہم دونوں کو کوئی نہیں روک سکتا ہے، تم سکون سے مجھے میرا کام کرنے دو۔ روبینہ کہہ رہی تھی کہ زیادہ وقت مت لگانا، بابی کو پہلے ہی آپ پر شک ہو چکا ہے، ایسا نہ ہو کہ انہیں اس نئی رشتے کا پتہ چل جائے۔ حماد کہنے لگا روبینہ تم حد سے زیادہ ہی سوچتی ہو، وہ حاملہ ہے اور آج کل اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اسے کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے اور میری ہر بات پر اسے اعتبار ہے۔ حماد اور روبینہ کی باتوں نے مجھے یہ باور کروا دیا تھا کہ وہ روبینہ کمرے میں بند ہو کر کیا کر رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر تو یہ کہ میرے شوہر نے کس طرح جان بوجھ کر میرے جذبات کے ساتھ کھیلا تھا۔ اس سے زیادہ کچھ بھی سننے کی مجھے میں ہمت نہیں تھی، اور نہ ہی میں زیادہ دیر اتنی خطرناک جگہ پر ٹھہر سکتی تھی۔ باہر ٹیکسی والا میرا منتظر تھا، میں دبے قدموں وہاں سے نکل کر واپس گھر لوٹ آئی تھی، لیکن نہ ہی میں ایک ایسے شخص کی بیوی کے طور پر رہ سکتی تھی جو اپنی ہی بہن کے ساتھ کوٹھے جیسی جگہ پر موجود تھا، اور نہ ہی میں اس انسان کے بچے کو اپنی کوکھ سے جنم دینا چاہتی تھی۔ اگر خودکشی حرام نہ ہوتی تو شاید اس وقت میں نیند کی گولیاں کھا کر ہمیشہ کی نیند سو جاتی، لیکن میرے دل میں خوف خدا تھا، اور میں اپنے شوہر سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا۔ رات 2 بجے کے قریب جب حماد گھر لوٹ کر آیا تو مجھے جاگتا ہوا دیکھ کر میرے پاس ہی بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ تم آرام کیوں نہیں کرتی ہو، تمہاری نیند پوری نہیں ہونے سے تمہارا بی پی ہائی ہو جاتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے کو کوئی نقصان پہنچے۔ میں نے نفرت بڑی نظر حماد پر ڈالی اور کہا کہ اگر اپنے بچے کی اتنی ہی پرواہ ہے تو پھر آدھی رات کو مجھے اور اپنے بچے کو چھوڑ کر طوائفوں کی محفل میں کیا کرنے جاتے ہو۔ میری بات سن کر حماد کے چہرے کا رنگ بدل گیا، وہ غصے میں اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کیا فضول بات کر رہی ہو، لگتا ہے تمہارا دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ آج میں چپ رہنے والی نہیں تھی کیونکہ پہلے میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اور آج تو سارا سچ میں خود آنکھوں سے دیکھ کر آئی تھی۔ میں نے غصے سے حماد سے کہا کہ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر تم آدھی رات کو اپنی بہن کے ساتھ کوٹھے کے کمرے کو رونق بخشتے ہو۔ اب میری بات کو جٹلانا نہیں کیونکہ میں نے سب کچھ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تمہاری وہ شادی شدہ بہن رات کے اندھیرے میں تمہارے ہی کمرے کی زینت بن جاتی ہے۔ اب مجھے یاد آیا کہ کیوں وہ دن میں اتنی اجلت مچاتی تھی اور اپنے شوہر کو کیوں ساتھ نہیں لاتی تھی جسے تم راتوں میں میسر تھے، وہ دن کی روشنی میں تم سے ملاقات کیوں کرتی۔ میری بات سنتے ہی حماد نے ایک زوردار تمانچہ میرے منہ پر دے مارا اور کہنے لگا کہ تم نے میرے اور میری بہن کے بارے میں اتنی گھٹیا بات کرنے کی ہمت بھی کیسے کی؟ اگر تم میرے پیچھے اس جگہ تک پہنچی گئی تھی تو پھر آدھا ادھورا نہیں بلکہ پورا سچ جان کر واپس لوٹتی، تاکہ تمہیں پتہ چلتا کہ میں اور میری بہن آدھی رات کو ایسی جگہ کیوں جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد حماد نے ایک ایسی سچائی بتائی جسے سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ حماد کہہ رہا تھا کہ اس نے اور اس کی بہن نے اپنی مرضی سے جنم نہیں لیا تھا، بلکہ قدرت نے ان دونوں بہن بھائیوں کو جس جگہ پیدا کیا تھا وہ جگہ شریفوں کے رہنے لائق نہیں تھی، بلکہ ایک کوٹھا تھا، اور ان کی ماں ایک طوائف زادی تھی۔ ان کی ماں خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ دونوں کس کی اولاد ہیں۔ حماد کہہ رہا تھا کہ میں اور میری بہن 8 سال تک اسی کوٹھے میں چھپ چھپ کر پروان چڑھتے رہے۔ ہماری ماں راتوں کو غیر مردوں کے ساتھ راتیں گزارتی، اور ہم اسی کمرے میں الماری میں بند ہو کر بہت کم عمری سے ہی میں اور میری بہن ذہنی طور پر بہت بڑے ہو چکے تھے، کیونکہ ہم نے
وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جب روبینہ 10 سال کی ہوئی تو کوٹھے سے آنے والے مردوں سے چھپ نہ سکی اور ہر کسی کی ہوا زدہ نظریں روبینہ کے وجود پر پڑنے لگی۔ یہ بات میری ماں کو کسی صورت گوارا نہ تھی کہ ان کی بیٹی بھی اسی راستے کی مسافر بن جائے جس راستے پر سالوں پہلے انہیں زبردستی لایا گیا تھا۔ اسی لیے میری ماں نے اپنے ایک جاننے والے کو خدا کا واسطہ دیا کہ وہ ہم دونوں کو اپنے ساتھ لے جائے اور ایک اچھی زندگی دے، اور ہماری پرورش اور تربیت کا سارا خرچہ اماں نے خود اٹھانے کا وعدہ کیا۔ وہ شخص جس نے میری اور روبینہ کی ذمہ داری اٹھائی، دراصل وہ اماں کا عاشق تھا، اور اماں کی محبت میں ہی اس نے ہم دونوں کو گود لے لیا تھا۔ ہم اس کوٹھے سے نکل کر شریفوں کی بستی میں آباد ہو گئے۔ ہم نے اسکول جانا شروع کر دیا۔ ہمارے نام کے ساتھ ماں کے عاشق بلال شاہ کا نام جڑ گیا۔ دن تیزی سے گزرنے لگے تھے، ہمارا ماضی دھندلا گیا تھا۔ لوگ ہمیں بلال شاہ کے نام سے جاننے لگے تھے، لیکن اگر کچھ نہیں بدلا تھا تو میں اور روبینہ، ہمارے کچے ذہنوں میں رات کے جو تلخ لمحات بیٹھے ہوئے تھے وہ کبھی نکل نہیں پائے تھے۔ روبینہ اکثر راتوں کو اٹھ کر زاروں کی طرح رویا کرتی اور اماں کو یاد کرتی، لیکن اماں کی ہدایت تھی کہ ہم کبھی کوٹھے کے دروازوں کا رخ بھی نہ کریں۔ ہم نے کئی سالوں تک پلٹ کر نہ ہی کوٹھے کا رخ کیا اور نہ ہی اماں کو دیکھا، اور ایسے ہی ایک دن ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا۔ جانے سے پہلے انہوں نے ہمیں اس قابل بنا دیا تھا کہ میں ایک اچھی جگہ نوکری کرنے لگا تھا، اور روبینہ بھی پڑھ لکھ گئی تھی۔ بلال شاہ کے انتقال کی خبر جب اماں تک پہنچی تو انہیں ہماری فکر ستائی کہ ہم ان کے بغیر کیا کریں گے، اور پھر اماں نے ہمیں چٹھی لکھوا بھیجی اور ہمارے درمیان چٹھیوں کا رابطہ قائم ہو گیا۔ لیکن ہم کبھی کسی کو یہ نہ بتا سکے کہ ہماری ماں ایک طوائف ہے، یہ سچ دنیا کے سامنے نہ آ جائے، اس لیے ہم نے ہر طرح کی احتیاط برتی، اور ہم نے کم عمری میں ہی روبینہ کو اپنے ایک دوست کے بھائی کے ساتھ رخصت کر دیا۔ پھر مجھے تم سے محبت ہو گئی اور میں نے تم سے شادی کر لی، لیکن میں تمہیں کبھی یہ سچ نہیں بتا پایا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ تم مجھے ایک طوائف ذاتی کا بیٹا سمجھ کر چھوڑ کر نہ چلی جاؤ۔ آج سے 1-2 مہینہ پہلے اماں نے چٹھی میں بتایا کہ ان کی حالت بہت خراب ہے اور وہ بستر مرگ پر ہے، تو مجھ سے اور روبینہ سے رہا نہ گیا اور ہم نے چھپ کر ان سے ملنے کا وعدہ کر لیا۔ اور آج بھی ہم اسی لیے گئے تھے کیونکہ ماں کی حالت بہت خراب تھی اور انہیں پورے جسم پر زخم ہو چکے تھے۔ میں اور روبینہ روز جاتے اور انہیں زخموں کی صفائی کرتے، اس لیے روبینہ ہمارے گھر میں زیادہ نہیں آتی تھی کیونکہ وہ اپنے شوہر کو رات کے وقت ہمارے گھر آنے کا کہہ کر نکلتی تھی، اور میں گھر واپس آنے سے پہلے اسے خود اس کے گھر چھوڑ کر اس کے شوہر سے مل کر آتا تھا تاکہ اسے کوئی شکایت نہ ہو۔ حماد روتے ہوئے کہنے لگا، میں نے غلطی کی ہے اور میری غلطی یہ ہے کہ میں نے تم سے سچ چھپایا ہے، لیکن میں نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا ہے جیسا تم سمجھ رہی ہو۔ میں اتنا بد کردار نہیں ہوں کہ اپنی بہن کے ساتھ غلط تعلق رکھوں۔ حماد کا سچ جان کر میری زبان کو تالا لگ گیا تھا۔ میں تو نہ جانے کیا کچھ سوچ بیٹھی تھی اور یہ فیصلہ بھی کر لیا تھا کہ میں حماد سے طلاق لے لوں گی، لیکن اس سے پہلے ہی حماد نے جو سچ مجھے بتایا اسے سن کر میرا سر شرم سے زمین میں گر گیا۔ میں نے روتے ہوئے حماد سے معافی مانگ لی۔ اگر وہ ایک طوائف کے گھر پیدا ہوئے تھے تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی پاک دامنی سے گزاری تھی اور اس وقت بھی وہ اپنی بستر مرگ پر موجود ماں کی خدمت ہی کر رہے تھے جو کوئی گناہ نہیں تھا۔ میں نے حماد سے کہا کہ وہ اپنی ماں کو ہمارے گھر لا سکتے ہیں، میں خود ان کی تیمانداری کروں گی اور جہاں تک ممکن ہو سکا ان کے آخری وقت میں ان کا ساتھ رہوں گی۔ یہ سن کر حماد کا چہرہ کھل اٹھا، کہنے لگے، میرب باقی تم ایک سمجھدار اور وفادار بیوی ہو جو اتنی بڑی بات کو اتنی آسانی سے سمجھ گئی۔ میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ وہ کل ہی اپنی ماں کو ہمارے گھر لے آئیں۔ میں جانتی ہوں کہ ایک عورت جس نے کبھی ایک طوائف والی زندگی گزاری ہو اسے یہ معاشرہ کبھی قبول نہیں کرتا، لیکن میں نے اپنی ساس کو دل سے قبول کر لیا تھا۔ میری ساس نے اپنے ہر گناہ کی معافی اپنے خدا سے خود مانگ لی تھی، اور یہ اب خدا اور بندے کا معاملہ تھا، مجھے اپنے حصے کے حقوق و فرائض نبھانے تھے۔ ویسے بھی میری ساس کو اس دلدل میں پھینکنے والے اسی معاشرے کے مرد تھے۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ میں نے اپنی ساس کو اپنے گھر میں جگہ دے کر ٹھیک کیا ہے یا نہیں؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی ہی سبق آموز اور سچی کہانیوں اور واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔